وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو آیتیں اس وقت پڑھی گئیں یہ سورۃ الضحیٰ کی آیتیں ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ووجدک ضالا فہدی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے ناواقف اور بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا۔ ووجدک عائلا فأغنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنایا۔ لہذا فأما الیتیم فلا تقہر، تو آپ اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وأما السائل فلا تنہر، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ یہ تو فعلی شکریہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ یہ زبان سے قولی شکریہ بھی ہے۔ اب اس میں اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ کر کے امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی نعمت ملے تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو اس لیے اس کو نعمت سمجھ کر اس کا شکر بجا لانا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اب آج کے مضمون کے لحاظ سے جو بات ہے وہ ان آیتوں میں ویسے ہی برسبیل تذکرہ پیش کرنے کا ارادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو باپ کا سہارا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شریعت اس کے احکام کا جو علم ہوتا ہے وہ چونکہ آپ اس سے واقف نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے اس سے آپ کو آگاہ فرمایا۔ ایک انسان جب وہ کسی چوراہے پہ آ کر کھڑے اور اسے دائیں طرف مڑنا ہے یا بائیں طرف مڑنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے تو کوئی اس کو راستہ بتانے والا بتا دیتا ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے تو ادھر مڑیے، تو
تو یہ رہبری ہو گئی اس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ شریعت کے احکام پہلے سے نہیں بتائے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام سے واقف نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا۔ تیسری چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو، سوال کرنے والے کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعامات مذکورہ کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، جو تمہارے پروردگار نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکریہ بجا لاتے رہیے۔ شکریہ بجا لانے کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کرتے رہا کیجیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی چیز اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ کی طرف ہی پھیرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اس پر شکر بجا لاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کا اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ اور کوئی بھی چیز ملتی ہے اس پر فخر کرتے ہیں تو یہ نافرمانوں کا اور گنہگاروں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے نعمت چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی نعمت ہو اللہ کی طرف سے عطا ہو تو اس پر شکر بجا لائے، شکریہ ادا کرے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو ادھر زکوٰۃ اگر دینے کی بات ہے تو آگے اگر کوئی لینے والا ہے تو اس کے سلسلے میں بھی ہمارے دل میں کسی قسم کی حقارت نہ ہو، اس کو ہم کم سمجھ لیں، ایسی بات نہ ہو۔ بس اللہ کی ایک تقسیم تھی، اللہ نے دینے والا اوپر والا ہاتھ آپ کو دیا اور لینے والا ہاتھ اس کو دیا۔ بہرحال اس میں علماء کرام بہت اچھی بات فرماتے ہیں اور بہت ہی عبرت کی یہ بات ہے، بہت زیادہ اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو، ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں تو ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز کی جگہ ہے، نماز وہاں ادا کی جاتی ہے، تو اس کا پورا ہم لحاظ رکھتے ہیں۔ تو نماز ایک فریضہ ہے، تو اس کو جہاں ادا کیا جا رہا ہے وہ جگہ ہمارے نزدیک محترم ہے، بلکہ اس کو قابل احترام شریعت نے ٹھہرایا ہے، تو وہ جگہ قابل احترام ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ تو ظاہری احترام بھی ہو، باطنی احترام بھی ہو، صفائی ستھرائی کا خیال بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب نماز ایک فریضہ ہے اور اس کو ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے، تو اس مسجد کا جب احترام ہوتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، تو زکوٰۃ کے ادا ہونے کی جو جگہ ہے، یعنی فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کا احترام بھی دل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کو دیں گے تو ہی ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اس ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کی جگہ وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، تو اس لیے ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس کو بہت اچھے انداز میں بزرگ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فقیر کو جب مال زکوٰۃ دیا جائے تو دل میں اس کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہونی چاہیے، یہ حقیر ہے، یہ ذلیل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نماز کو مسجد میں ادا کرتے ہیں، مسجد ایک
ایک اسلامی فریضہ یعنی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، حالانکہ یہ پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جہاں نماز جو اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے ادا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کی ادائیگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت اور عزت اتنی بڑھ گئی، اس کے بڑے آداب ہیں جن کی رعایت کی جاتی ہے۔ اب مسجد ایک جگہ بن گئی تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کی جگہ کوئی دوسری چیز بنائی نہیں جا سکتی، اور اس کی جو ہے بے عزتی بہت بری بات ہے، بے احترامی بہت بری بات ہے، کوئی چپل پہن کر اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگتی ہے، ایک اینٹ مسجد میں لگتی ہے، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے انسان چپل پہن کر جانا ضروری سمجھتا ہے، اور ادھر جو اینٹ لگی اس میں چپل کے ساتھ قدم رکھنے کو بیت بھی سمجھتا ہے۔ تو دونوں میں اتنا فرق جو آیا ہے صرف نسبت کی وجہ سے آیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ قابل احترام ہے، تو اتنی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا ہمارے دلوں میں اس کے احترام ہے یعنی مسجد کا، لیکن ایک فقیر کا ویسا احترام نہیں ہے، حالانکہ وہ تو انسان ہے اور یہ بھی ایک عبادت ادا کرنے کا محل و مقام ہے، یعنی تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، حدیث میں فرمایا گیا زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور ان کے غریبوں کو دی جاتی ہے۔ تو دینے کی جو جگہ ہے وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، لیکن ایک فقیر کا ایسا احترام نہیں ہے، حالانکہ وہ تو انسان ہے اور یہ بھی ایک عبادت ادا کرنے کا محل و مقام ہے، لہذا اس کا تو اور زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ ہم لوگ 1982 کی بات ہے، 1982 کی، جب ہم مدرسے میں جماعت دوم پڑھ رہے تھے، اس وقت رمضان کی چھٹیوں میں ہم لوگ جلال آباد گئے۔ جلال آباد میں حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، تو وہاں رمضان ہم گزارے۔ طالب علم تھے تو حضرت کی مجلسیں ہوتی تھی، بڑی روحانی مجلسیں ہوتی تھی، اور حضرت کی شخصیت خود پرکشش تھی، بڑی معصوم طبیعت کے مالک تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، اور علماء صلحاء خلفاء دور دور سے حضرت کے پاس آتے تھے، اور کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی لندن سے آ رہا ہے، کہیں اس طریقے سے۔ بہرحال اللہ نے حضرت کی خدمت میں کچھ دن رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ تو اس موقع پر ایک واقعہ حضرت نے مجلس میں ذکر کیا، وہ یاد آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کے لیے۔ اب وہ مرغ مسلم پکا ہوا تھا، اچھی مزے کی چیزیں تھی دسترخوان پہ۔ اب وہ شوہر بیوی سے بڑا محبت کرنے والا تھا اور چاہ رہا تھا کہ یہ اوقات اور یہ لمحات بڑے خوشی کے ساتھ گزریں اور ہم کھا پی کر خوشی منائیں، موج منائیں۔ اس خیال سے بیٹھ کر یہ دونوں ابھی کھانا ہی شروع کیے تھے، دروازے پر ایک شخص نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو شوہر کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جا کر بڑے تیز لہجے میں اس کو جھڑک کے باہر بھگایا کہ کون ہے، کیوں آیا ہے، نکل جا، چلا جا یہاں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ اس طریقے سے بڑے سخت لہجے سے، ترش لہجے سے اس کو دروازے سے باہر بھیج دیا، اور آ کر خوشی خوشی یہ سمجھ کر کہ اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، اب کوئی کباب میں ہڈی نہیں بنے گا، اب کھانے لگا۔ اللہ کی شان، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں میں اس کی مالی حالت گرنی شروع ہو گئی، اور
نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، مالی اعتبار سے بھی بڑا گھاٹا ہونے لگا، بڑا خسارہ ہوا، ہوتے ہوتے ایک ایک چیزیں اس کی جو ہے وہ ختم ہوتے آ گئی، ایک ایک چیز کو بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ بھی دینے کے لائق نہیں رہا، تو خرچ بھی برداشت نہیں کر سکا، یہاں تک نوبت آ گئی، آخر اس نے بیوی کو طلاق بھی دے دی، کہا کہ تو اپنی زندگی کا راستہ دیکھ لے، اب میں تیری ضروریات کو پورے کرنے کے قابل نہیں ہوں، اور پھر بیوی کو بھی اس نے بھیج دیا، اور بڑی قسم پرسی کی زندگی یہ گزار رہا تھا۔ ادھر بیوی کا ایک دوسری جگہ رشتہ ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کا گھر بسا، اور حالت اچھی ہونے لگی۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ بیوی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں دسترخوان میں کھانا کھانا شروع کی، تو ایسے ہی موقع پر ایک فقیر نے باہر سے آواز دی، اللہ کے نام پر کچھ ڈالو، اللہ کے نام پر کچھ نوازو دیو۔ تو اس شوہر نے کہا کہ دیکھ اللہ کی بندی، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں، اس موقع پر معلوم نہیں اللہ کا کون سا بندہ آیا ہے، اس کی کیا حالت ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، تو سب سے پہلے جا کر یہ جو کھانا ہے اسے دے کر آ۔ یہ کہہ کر بیوی کو بھیجا۔ وہ بیوی اس کھانے کو دینے گئی، دیتے ہوئے اس کی ایک نظر اس فقیر پہ پڑ گئی۔ وہ کھانا تو دے دی، لیکن اندر آتے ہوئے اپنی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے، آنسوؤں کو چہرے پر سے پوچھتے ہوئے آئی۔ وہ شوہر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے کیا غلط کام کیا، میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کوئی فقیر آیا ہے، اسے اللہ کے نام پر کچھ دے کے آ جا، اس میں ہماری طرف سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس نے تجھے کیا کہہ دیا ہے؟ بیوی نے کہا تو اس نے تو کچھ نہیں کہا۔ پھر شوہر نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ اس بیوی نے کہا جس فقیر کو میں کھانے دینے گئی تھی، دراصل وہ میرا پہلا شوہر ہے۔ یہ کہنا ہی تھا، اور پھر اس نے بڑے درد بھرے طریقے سے اپنا وہ ایک واقعہ جو پہلا واقعہ تھا وہ اس شوہر کو سنایا۔ تو اس شوہر نے کہا پہلی مرتبہ جس فقیر کو تیرے پہلے شوہر نے دھتکارا تھا وہ فقیر میں ہی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبض قدرت میں ہے، جسے جو دے جو لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ملے تو اللہ ہی کی نعمت سمجھ کر شکر بجا لانا چاہیے۔ تو نعمت پر شکر گزاری اور شکریہ ادا کرنا یہ انبیاء کا، اولیاء کا طریقہ ہے، اور نعمتوں پر فخر کرنا یہ اللہ کے نافرمانوں کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت ہمیں عطا کرے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بس ہم دنیا میں آئے، ہم ہوں یا کوئی بھی ہوں، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لائے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے ماں کے پیٹوں سے نکالا تو کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، عالم کو علم معلوم نہیں، حافظ کو قرآن معلوم نہیں، انجینئر کو انجینئرنگ معلوم نہیں، ڈاکٹر کو ڈاکٹری معلوم نہیں، اور معمار کو تعمیر کی
کاریگری معلوم نہیں، بہرحال کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، پھر اللہ ہی نے جو ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرمائے۔ اللہ نے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، ان سے انسان کو نوازا، اور دھیرے دھیرے انسان نے جو کچھ کی جو چیزیں تھیں وہ حاصل کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، ہم نے یہ چیزیں تو تمہیں عطا فرمائی وہ اس لیے تاکہ تم ہماری ان نعمتوں کے بدلے شکر بجا لاؤ۔ تو اس لیے خواتین اور حضرات، عورتیں بھی سن رہی ہیں تو ہمیشہ دلوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہ ہو، ناقدری نہ ہو، اور کسی بھی اللہ کی نعمت میں اسراف ہماری طرف سے نہ ہو، بے جا خرچ کرنا نہ ہو۔ اسراف سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ہمارے گھروں میں ہیں، اللہ نے ہمیں کھانا بھی دیا ہے، ہمیں ٹھکانہ بھی دیا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو لقمے کے محتاج ہیں۔ اسلامی ممالک کا حال اگر دیکھا جائے تو کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو یمن کے علاقے میں، مصر میں اور سوریہ میں اور دیگر ممالک میں بھوک مری کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں، نہ غذا فراہم ہے، نہ دوا فراہم ہے۔ ایسے میں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ صرف ایک اسلامی ملک کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک اسلامی ملک جس کے پڑوس میں ایسے ممالک ہیں جہاں اتنی غربت ہے کہ کچھ مل گیا تو کھا لیتے ہیں، ورنہ پورا دن ایسے ہی گزار لیتے ہیں۔ تو اس ایک ملک کے ایک تنظیم کے لوگوں نے بڑی بڑی جو ہوٹلیں تھیں ان ہوٹل والوں سے جا کے کہا کہ ہم آپ سے صرف ایک گزارش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہوٹلوں میں کھانا بچتا ہے، جو ویسٹ ہو جاتا ہے، جو پھینکا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، آپ صرف ان کو الگ سے اٹھا کے رکھ دیں، ذرا پیک کر کے رکھ دیں۔ صرف اتنا کام کریں، ہمارے کارندے آئیں گے، ہمارے ورکرز آئیں گے، والنٹرز آئیں گے، وہ اس کھانے کو لے لیں گے، آپ صرف اس کو علیحدہ کر کے ذرا پیک کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ بڑی بڑی ہوٹل والوں نے اس کو مانا اور روزانہ وہ کھانا علیحدہ کیا جاتا تھا، اور جو تنظیم تھی اس کے کارندے جا کر اس کھانے کو لیتے اور اسے باقاعدہ سٹور کرتے، اس کی اچھی طریقے سے پیکنگ کر کے غریب ممالک میں تقسیم کیا جاتا، تو ایک دن 10 ہزار لوگوں کو وہ کھانا پہنچتا تھا، جو نالیوں میں جاتا تھا، گٹروں میں پھینکا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں تو اس طریقے سے ایک طرف بھوک مری ہے، ایک طرف غربت ہے، ایک طرف بے بسی ہے، اور دوسری طرف بے جا خرچ ہے اور اسراف ہے۔ تو یہ ان بیلنس جو سسٹم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد بھی، منشا بھی یہی ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ اللہ نعوذ باللہ اسلام سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ آج بھی کتنے علاقے ہیں، یہاں آندھرا کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ راجمندری کی طرف چلے جائیں، کاکیناڈا کی طرف چلے جائیں، وجے واڑہ کی طرف چلے جائیں، ایلور کی طرف چلے جائیں، مچھلی پٹنم کی طرف جائیں، ان علاقوں میں کتنے مسلمان ہیں جو مرتد ہوئے ہیں۔ اگر بنیادی وجہ دیکھی جائے تو غربت کی وجہ سے یا پھر جہالت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک سفر ہوا تھا آندھرا کے ایک علاقے میں، تو وہاں کے ایک تنظیم کے ایک سروے کرنے والے نے، ایک ذمہ دار نے سروے کر کے بتایا کہ صرف اس ایک ضلع میں 28,000 لوگ مرتد ہوئے ہیں۔ اس میں 18,000 ہندو مذہب کی طرف گئے، 10,000 عیسائی مذہب کی طرف گئے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔
بہت سے اہل کتاب ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم کو اسلام لانے کے بعد مرتد بنا کے چھوڑیں، دین سے پھیر کے چھوڑیں، یہ ان کی دلی خواہش ہے۔ اللہ فرماتے یہ کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تمہارے سلسلے میں حسد ہے، بھڑاس ہے، اور یہ کہ وہ حقیقت کو نہیں جانتے ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا من بعد ما تبین لہم الحق، ان پر حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی طرف سے یہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں، فاعفوا عنہم واصفحوا، اب ان کو درگزر کرو، چھوڑے رکھو، معاف کی کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا فیصلہ آئے تب تک۔ لیکن تمہیں جو کام کرنے کے ہیں وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز میں جیسے رمضان میں، عید میں، جمعے میں پورے ایمان والے حاضر ہوتے ہیں، اس طریقے سے زندگی بھر پنجگانہ نمازوں میں پورے مسلمان مسجدوں میں حاضر رہیں گے تو کسی کو ہماری طرف نظر اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف ہماری غربت کا فائدہ اٹھا کر جو ہمیں دین سے پھیرنے کی کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو مسلمانوں کی زکوٰۃ، مسلمانوں مالداروں کی زکوٰۃ مسلمان غریبوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی، تو غربت کی وجہ سے اور ناداری کی وجہ سے اور افلاس کی وجہ سے دین سے ہاتھ دھونے کی جو بات ہے وہ سلسلہ ختم ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کا علاج یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل خیر حضرات کو اپنی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہاں بھی علماء کرام میں ایک بات لکھی ہے کہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری زکوٰۃ ادا ہونی ہے۔ جیسے ہماری نماز ادا ہونے کے لیے ہمیں پاکی اختیار کرنا، ہمیں جب باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانا ہے، تو ہماری زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مستحقین کو تلاش کریں، مستحقین تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر بہتری کے اور خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے کام سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ رحمتوں والا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اے اللہ اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اب تک کی ہماری لاپرواہی کو، اے اللہ بے ادبی کو، ناشکری کو، ناقدری کو معاف فرما۔ اے اللہ اور قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا، آنے والے اے اللہ وقت کو گزرے وقت کے لیے کفارہ بنا۔ اللہ ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو نیک بنا، ایک بنا، اللہ اچھے بنا، سچے بنا، آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنا۔ اللہ جس طریقے سے آپ کے حکم کی وجہ سے رمضان میں جائز چیز کو بھی انسان اے اللہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اللہ زندگی بھر آپ کے حکموں پر اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دین دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہ موت اور ما بعد الموت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔
اللہ سکرات الموت اور غبرات الموت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آخرت کی منزلوں کو مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ آج ہم تھوڑی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ وہ آخرت کا اور قیامت کا دن کیسا ہوگا اللہ، جس میں اللہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اللہ، سورج اے اللہ بہت نیچے آ چکا ہوگا اللہ، تیز بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس لگ رہی ہوگی اللہ، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اللہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اللہ۔ اے اللہ اس دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دن کی پریشانی سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن خوش قسمت اے اللہ لوگوں کے بارے میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، جن کو آپ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما، اللہ انہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، ایسے نوجوان کو رکھا جائے گا، اللہ ہمارے جوانوں کی جوانی کو قبول فرما۔ اے اللہ ایسا مرد جس کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، غلط کام کی دعوت دے، وہ اللہ سے ڈر کے اے اللہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت فرما کرے، ایسوں کو اس عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، اللہ سب کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے دو لوگ جو آپ ہی کی نسبت پر محبت کرتے ہوں، جڑتے ہوں، جمع ہوتے ہوں اور علیحدہ ہوتے ہوں، اللہ ہمیں سب کو آپ کی نسبت پر محبت کرنے والا بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں اللہ، وہ ہے اللہ ہمیں بھی ان کے زمروں میں شامل فرما دیجیے اللہ، ہم سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے، سب کو صحت سلامتی عافیت کی نعمت عطا فرما دیجیے، امت کی تنگیوں کو پریشانیوں کو اے اللہ بے روزگاریوں کو قرض داریوں کو دور فرما دیجیے اللہ، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جن کا حق ہے، جو متوقع ہے، جو مستحق ہیں، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے، ہماری جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے اللہ، ہمارے یہاں کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اے اللہ یہاں کے فیض کو عام اور تام فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی سہولت اور آسانی پیدا فرمائیے، ہر قسم کی رکاوٹ اور تنگیوں اور تکلیفوں سے، جکڑ بندیوں سے، پابندیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ یہاں خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائیے، جو جس لائن میں بھی خدمت کر رہا ہے اللہ ان کی خدمتوں کو بےحد قبول فرمائیے اللہ، آپ کے بندے دوڑ دوڑ کے آ کے خدمت کرتے ہیں اللہ، دن دیکھتے نہیں، رات دیکھتے نہیں، اے اللہ دھوپ دیکھتے نہیں، رات کا اندھیرا دیکھتے نہیں، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرمائیے، ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔